अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। नीलोफर रिमशा रियाज, किस नंबर 13। तुम्हारा केस बिल्कुल ही कच्चा है नीलोफर। तुम्हारे पास न एलिबाई है ना कोई सबूत। ये पाकिस्तान है यार, यहाँ तुम्हें बेशक हकूकत पता हो, मगर एक चीज़ तुम्हें और माननी चाहिए, वो है हकीकत। यहाँ सबूत लाओ तो गवाह नहीं मिलते, या बिक जाते हैं या मार दिए जाते हैं। यही तल्ख हकीकत है। वो उमेरा अकरम थी, वकील नीलोफर की दोस्त। इंसाफ मर गया है उमेरा, वो बेचारगी से पूछने लगी। इंसाफ नहीं मरा नीलो, इंसाफ लिखने वाले लिख गए, मगर इंसाफ करने वाले माजूर हो गए। वह तल्खी से मुस्कुराई। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा था। तुम इस केस को घसीटोगे तो तुम्हारी बहन के करैक्टर को भी ज़िंदा किया जाएगा, उसे बदकिरदार कहा जाएगा। समझने की कोशिश करो। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली। अपने लिए दुश्मन पैदा मत करो नीलो, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम नहीं लड़ सकते। वो हार मानते हुए बोली। मैं लड़ूंगी उमेरा, मैं हर कीमत पर जीतूंगी। मुझे हार पसंद नहीं, वह तमाद से कहती खड़ी हुई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उठ खड़ी हुई। सफ़ेद कमीज़ पर काला कोट और काली हील्स पहने हल्के भूरे बाल स्कार्फ से बाहर आ रहे थे। शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, वह इसके गले मिलते हुए बोली। एट एनी कॉस्ट। वह मुस्कुराई। नीलोफर ने मुस्कुराना अंदाज में उसे देखा। वो अलग हुई। उमेरा चश्मे पहनती कैफ़े से बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। नीलोफर उसके जाने के बाद उठी। बाहर निकली तो सामने उसकी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। वो हाफ ब्लैक टी शर्ट पहने था। वो बेशक खूबरू था। उकाबी निगाहों से उसे देख रहा था, मतलब साफ था कि वो साथ जाएगा। वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी, सामने उसके साथ वाली सीट पर बैठी। वो गाड़ी मोड़ने लगी। क्या कर रही हो नीलो? ये बेवकूफ़ तरीन हरकत थी। अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जा रही हो, वो धीमे लहजे में बोला। वह चुप रही, स्पार्ट लहजे में आगे देखने लगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वह ज़िद हुआ। नीलोफर ने ब्लूटूथ निकाला तो सामन ने उचक कर पिछली सीट पर फेंक दिया। तुम जानती हो ना, तुम्हारा नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखकर बोला। आहिस्ता से हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। नीलोफर ने ब्रेक लगाई। उतरो, वह चबा कर बोली। नीली आंखें अजनबियत दिखा रही थी। नीलो, वह अफसरदगी से उसे और बेयकीनी से देखने लगा। मैंने कहा गाड़ी से उतरो। वो घुराई। सामने ने उसे देखा, फिर गाड़ी में पैर सीधे करके बैठ गया। तुम भूल रही हो कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। तुम भी ज़िद्दी होगी तो कैसे पता चलेगा? रिश्ता चलाने के लिए किसी एक की ज़िद मानी जाती है ना। चलो ऐसा करते हैं, एक दिन तुम्हारी ज़िद मानी जाएगी और 2 दिन मेरी। मैं मर दूँ ना। वो इसका मजाक उड़ा रहा हो जैसे। अब वो झटके से इसके करीब हुआ। नीलोफर का सांस रुक गया। गाड़ी चलाएं मैम, वह महजूज लहजे में बोला। नीलो के हाथों में जैसे सांस निकल गया। ओह, डर गई आप? वो पागल लग रही थी। डरती हैं औरत के डर रहे तो अच्छी ही लगती हैं। वो हंसा था। नीलोफर का नाफरमान आंसू बनकर टूटा। रोना नहीं, चलो शाबाश, गाड़ी चलाओ। शादी के बाद भी तुम चलाना। मैंने खाना भी बनाना भी सीखा हुआ है। ठीक, मिलकर काम करेंगे। हैप्पी फैमिली। हम अपने माँ बाप की तरह लड़ेंगे नहीं, हम अपनी औलाद को समझेंगे। ठीक। वो सच में खिसका हुआ लगा। नीलोफर का सांस रुकने लगा। अरे यार, वो मासूमियत से उसे देखने लगा, फिर गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ आया, उसका दरवाज़ा खोला। वो बैठी रही, उसे फटी फटी नज़रों से देखने लगी। हाँ, अब मैं उठाकर उतारता अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। ये तो शादी के बाद ही अच्छा लगेगा। चलो शाबाश, उतरो और पीछे जाकर बैठो। वो उसे बाबर करवा रहा था कि उसी से शादी करेगा। नीलोफर सुबकी उतर कर पीछे चली गई। दिल काम गया। गुड गर्ल। सामिन मुस्कुराया, उसका दरवाज़ा बंद किया। ऐसी मेरी बात माना करो ना। वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर सीट पर बैठ गया। शहर लग रहे हो। वो रोने लगी। कुछ दिन बाद शहद भी लगूंगा स्वीटी। वो हंसकर बोला। सारे रास्ते वो उसे जिच करता रहा, गुनगुनाता रहा। वो गुस्से से उसे देखने लगी। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है नीलो, मगर इनकी बगावत। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मर क्यों नहीं जाते तुम? वो गुस्से से बोली। मरे मेरे दुश्मन, तुम्हारे साथ शादी के बाद इतने सपने हैं मेरे। वो कानों को हाथ लगाकर बोला। हसरत बनकर रह जाएंगे तुम्हारे ये सपने। वो चिढ़कर बोली। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ नीलो, मैं अपने सपने जीता हूँ, और तुम तो अब ज़िद बन चुकी हो। वो हंसा, फिर गाना गाने लगा। वो कानों पर हाथ रख गई। घर आ गया था। वो फुर्ती से उतरी और भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बदरुन्निसा उसे देखा, फिर सामन को। वो गर्दन पर हाथ फेरता हंस दिया।
پاگل لڑکی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے شادی کا کہا تو شرما گئی۔ وہ اماں کو اور خالہ کو دیکھ کر بولا اور وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جیسا عمیرہ نے کہا تھا ویسا ہوا، معروف پر تہمت لگائی گئی۔ کافی لوگوں نے نیلوفر کو نشانہ بنایا۔ عمیرہ اس دوران اس کے ساتھ تھی۔ بالآخر ناقص کیس ہونے پر اعظم بری ہو گیا تھا۔ نیلوفر نے رافع کو ملک سے باہر بھیجوا دیا اور کسی کو کانی کان خبر نہیں ہوئی۔ اس دن سراج صاحب غصے سے اس کا کمرہ بجانے لگے۔ دروازہ کھول کر سامنے آئی تو نظر اٹھی ہوئی تھی۔ تم ہو کیا؟ میرے نام بغیر باپ کے خلاف جنگ کرو گی؟ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے کہ ضامن نے روک لیا۔ میں ظالموں کے خلاف جنگ کروں گی، پھر چاہے ظالم میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ انہیں ٹکر دے رہی تھی۔ کس نے شے دی ہے تمہیں؟ ہاں، تمہارے پر میں کاٹتا ہوں۔ نکاح کی تیاری کرو، کل نکاح ہے تمہارا۔ اپنے بھتیجے کو قصاص میں قتل کروا دیں، کر لوں گی شادی، ورنہ سوچیے گا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر گئی۔ وہ دروازہ پیٹ رہے تھے، سامنے انہیں روک رہا تھا، بول فول کہے جا رہے تھے۔ نیلوفر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ ہار نہیں مانوں گی، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس رات بدر النساء کی مدد سے وہ بھاگ چکی تھی۔ عمیرہ کے ذریعے وہ اسلام آباد پہنچی۔ نہان عمیرہ کی دوست تھی۔ عمیرہ کے ذریعے وہ رافع سے رابطہ تھا۔ وہ کچھ دنوں میں وہاں کمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ نہان کرسچن تھی، وہ ایک اچھی دوست ثابت ہوئی تھی۔ سامن اب بھی شوز کر رہا تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ نہ ملی۔ وہ ایک دن ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ اسکرین پر تھے۔ دیکھیے، میں فیمنسٹ ہوں، عورتوں کی آزادی کے حق میں ہوں، وہ بھی مراد کی حقدار ہیں۔ ان کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، اپنا جیون ساتھی چن سکے۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ تیرا ایک ایک لفظ جھوٹا نکلا، تیرا فریب سمجھتے دیر ہو گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے، نیلوفر نے تنفر سے کہا۔ نہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو کسی سے پیار ہوا ضامن؟ اینکر نے پوچھا۔ جی، پر میں بتاؤں گا نہیں، نظر لگتی ہے اور میں اپنی پرائیویسی کو اہمیت دیتا ہوں۔ میں پبلک فگر ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میرے نجی سوال کریں۔ وہ ہنسا تھا۔ آپ کافی ہیومر لور ہیں، آپ کی زندگی میں آنے میں لڑکی خوش قسمت ہوگی۔ آپ کی بات فیمیل اینکر بولی۔ وہ تو ہے، وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ نیلوفر نے غصے سے ٹی وی بند کر دیا۔ نہان آئینے کے آگے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ نیلوفر گمسم سے بیک اسٹرپ کندھے پر تھامے کھڑی تھی۔ اوئے، آج منہ لٹکانے کا دل نہیں ہے، نہان اسے ڈپٹ کر بولی۔ ہاں شاید، وہ مسکرائی۔ چلو، نہان نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ دونوں اسکوٹی پر بیٹھ کر جا رہی تھی۔ نہان ایک آرٹسٹ تھی۔ گزرے دنوں اس کی آرٹ کلاس میں کچھ ڈائریکٹر آئے تھے، کچھ ڈیزائنرز۔ اس نے اوپر نیچے اسکیچز میں کہیں نیلوفر کی تصویر بھی رکھ دی جو اس نے پینٹ کی تھی۔ اس کی تصویر پر سب حیران تھے، ایسی خوبصورت صرف تصویر میں ہو سکتی ہے۔ ایک نے داد دیتے ہوئے کہا، سر، یہ میری دوست ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر کی توجہ تصویر کی طرف مبذول ہوئی۔ واو، یہ تو اچھا ہو گیا۔ کال ہر، وہ نہان کی طرف کارڈ بڑھا کر بولا۔ شور سر، وہ مسکرائی تھی۔ اگلے 2 دن وہ نیلوفر کو مناتی رہی۔ اب فائنلی وہ آج جا رہی تھی، اس دنیا میں جو کبھی اس کی تنقید کا نشانہ بنی رہی۔ آپ کی پروفائل تو کافی اچھی ہے مس نیلوفر، مگر خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا، تھوڑا گروم ہونا پڑتا ہے ڈائریکٹر زومینی لفظوں میں اسے دیکھتے بولا۔ نیلوفر نے یکتک اسے دیکھا۔ وہ چپ رہی تھی۔ آپ کیا کمپرومائز کر سکیں گی ڈیمانڈس؟ اس سے پہلے کہ ڈائریکٹر کچھ کہتا، نیلوفر نے سامنے پڑا گلاس اس پر الٹ دیا اور بنا کچھ کہے چل دی۔ کیسا رہا آڈیشن؟ نہان نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ پانی پانی، وہ سیدھا چلتی رہی۔ مطلب یو ڈڈ 0؟ وہ بھاگ کر اس کے ساتھ ہوئی۔ کمینے کا دماغ گندا تھا، بس وہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ رکی۔ نہان کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم نے غلط کیا، نہان نے سادگی سے کہا۔ نیلوفر نے اسے دیکھا۔ کمینے کو گھسیٹ کر پیسنا چاہیے تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی۔ اب نہان اونچی آواز میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ کب کیڑے پڑے بڈھے تجھے۔ نیلوفر اس کو زبردستی ساتھ گھسیٹ رہی تھی، تبھی ایک ساڑی میں ملبوس عورت ان کی طرف آئی۔ وہ نیلوفر کا جائزہ لینے لگی۔ پرفیکٹ، بھرپور نظر ڈال کر وہ بولی۔ آپ کون؟ نیلوفر نے حیرانگی سے پوچھا۔ مسز ٹھاکر، نہان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مسز ٹھاکر مسکرائی۔
कल मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो, वो कार्ड बढ़ाकर बोली। नो थैंक्स, नीलोफर जाने लगी। वाई नॉट, नेहा ने इसको पीछे खींचकर एकदम कार्ड थाम कर बोली। ओके लेडीज़, मैं लेट हो रही हूँ, सी यू टुमारो, वो कहकर बड़ी सी गाड़ी में बैठ गई। नेहा ने दिल पर हाथ रख दिया। ये क्या हरकत थी बेवकूफ़, घर आकर नेहा इस पर भड़की थी। क्या मतलब यार, वो भी तो ऐसी ही हुई तो। नीलोफर ने दुपट्टा उतार कर अलमारी में रखा। लड़की, उसका एक नाम है, टॉप मॉडल्स को हायर करती वो। अपनी बेटी भी टॉप मॉडल है, हालांकि वो मुझे एक आंख नहीं भाती। नेहा ने जूते उतारते हुए कहा। तब क्या करना है? नीलोफर उसकी तरफ मुड़ी। चलते हैं ना, वो एकदम उछल कर बोली। और अगर मनफी हालात में मुस्बत सोचोगी तो तुम्हारी जीत होगी लड़की, वो इसका गाल खींच कर बोली। नीलोफर ने ठंडा सांस दिया। वो अगले दिन ऑफिस में थी। नीलोफर के शूट हुए। मिसेस ठाकुर उसे लेके काफ़ी शौक थी। वह इनकी टॉप मॉडल में शामिल होने वाली थी, मगर इनको क्या पता था वो उनकी अपनी बेटी का करियर तक खा जाएगी। नीलोफर को लगा जहाँ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो क्यों पीछे रहे। उसने किया। संडे मैगज़ीन में इसकी तस्वीर छपी थी। वो मैगज़ीन के फर्स्ट पेज पर थी। इसको जानने वाले सब हैरान थे, जबकि असल धचका तो जामिन को लगा, क्योंकि मिसेस ठाकुर उसके मुकाबले की थी। वह इस्लामाबाद में थी और इसके दिल की बंजर ज़मीन को जैसे पानी मिल गया। मगर ये खुशी कुछ पल की थी। वो देखते ही देखते मशहूर हुई थी। सब उसे साइन करना चाह रहे थे। जामिन की मोहब्बत नफ़रत में बदलने वाली थी। शोहरत बर्बादी भी लेकर आती। ये सिर्फ वक्त जानता है। एक दिन की बात थी। वो नेहान के साथ नाइट आउट पर गई थी। एक रेस्टोरेंट था जहाँ उसके ऊपर का फ्लोर नाइट व्यू बड़ा हसीन था। उन्होंने खूब गप्पें लगाईं। नीलोफर का अपने सामने बैठा शख्स मशकूक लगा था। वह इन्हें चोरी चोरी देख रहा था। चलो चलते हैं, नीलोफर अचानक बोली। अभी नहीं रुकते हैं थोड़ा, नेहान ने ज़िद्दी लहजे में कहा। नेहान चलो, वो दबे लहजे में बोली तो नेहान को गड़बड़ी का एहसास हुआ। वह जल्दी जल्दी से चलने लगी। गाड़ी 10 मिनट दूर थी। अब इसके पीछे आने लगा। उसके साथ बाइक वाले भी थी। चलती रहो नेहान। कैमरों की नज़र से बचकर एक गली में दाखिल हो गई। वो लड़का अब गायब हो चुका था। कौन था? नेहान ने दीवार से लगकर पूछा। मेरी बहन का कातिल, वो धीरज से बोली। पिस्टल गाड़ी में है ना? वो कुछ तय करके बोली। क्यों? नेहान ने नासमझी से पूछा। शायद कसास मेरे हाथों होना है। वो खुद चलकर मेरे करीब आया। वो इस्तेसास से बोली। नेहान को पहली बार उससे डर लगा। वो गाड़ी तक पहुंच गई थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी ने बाक्स के रेस देने की आवाज़ आई। गाड़ी चलाओ नेहान, वो जल्दी से बोली। स्पीड तेज़ रखो नेहान, स्ट्रेट, वो मुतमईन अंदाज में हदायत दे रही थी। दाएं तरफ मोड़ो गाड़ी, कोई इंटरेक्ट मत करना। उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो डरी हुई है। बाइक अब भी गाड़ी के पीछे थी। उससे सामने दिखा, फिर नेहान को। ठीक 2 मिनट बाद गाड़ी बिल्कुल घुमा देना। नीलोफर ने सीट से टेक लगाई। नेहान ने उसे हैरत से देखा और शाने उचका दिए। नेहा ने इसका बताया अमल दोहराया। बाइक कहीं दूर रह गई थी। सामने 2 सड़कें अलग हुई थी। गाड़ी स्लो करो, नीलोफर ने इत्मीनान से कहा। गुड। नीलोफर ने सर दाब भरी, फिर वो जूतों तक हाथ ले गई। थैंक गॉड, अब वो नहीं आएंगे। नेहान ने सुख का सांस लिया। वो आएंगे और एक साथ आएंगे। नीलोफर तंजिया मुस्कुराई। फिर जब वो ऊपर हुई तो हाथों में रिवॉल्वर था। गाड़ी से बच गए तो मैं मार दूंगी, वह कुलस कर बोली। तभी इन्हें बाइक्स की रूह सुनाई दिए। 4, 5, 4, 3, 2, 1। नीलोफर धीमे लहजे में बोलती बोलती एकदम तेज़ लहजे में बोली। दोनों बाइक्स एक साथ उस गाड़ी की तरफ आईं। फुल स्पीड नेहान, फुल, वो चिल्लाई। नेहान की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हुई। वो तेज़ी से गाड़ी बाइक्स की तरफ लेकर गई। बाइक्स ने लाइट ऑन की। इन्हें लगा गाड़ी रुक जाएगी, मगर एक टेस्ट में गाड़ी इन बाइक्स को धकेलती गई। वो अब चिल्ला रहे थे। नीलोफर हंसी। गाड़ी ने बाइक्स को चलने थे, ये साफ जाहिर था। लड़के गिर चुके थे, बाइक्स इन पर गिरी थी। उनकी घुराहट मुँह से निकलने वाली गालियों ने माहौल में कशीदगी फैला दी थी। गाड़ी आगे जाकर निकली, रुकी। नीलोफर गाड़ी से उतरी, सामने देखा, फिर नेहान को। नेहान ने शाने उचका दिए। नीलोफर ने रिवॉल्वर उंगलियों में घुमाया, फिर चलती चलती इन बाइक्स की तरफ आई। दर्द हो रहा होगा ना? वह एक बाइक के पास अकड़ू बैठी, रिवॉल्वर वैसे ही घूम रहा था। लड़के जख्मी थे, गुस्से से उसे ताड़ रहे थे। वह हंसी। तुम लोगों पे बोझ होगा ना, रुको, कम कर देती हूँ, वो बाइक को देखकर मासूमियत से बोली। फिर बोतल समेत वो बाइक पर खड़ी हो गई और उछलने लगी। नेहान को मतली आने लगी। एक ने नीलोफर को गाली दी तो नीलोफर ने बूट से उसके मुंह पर ठोकर मारी।
गाली बर्दाश्त नहीं। नीलोफर चलाई। बस करो, चलो। नेहा ने गाड़ी से हाँक लगाई। इन कमीनों ने जीना हराम कर रखा है। नीलोफर खुर्राई। रिवॉल्वर पर सलेंसर फिट किया। उसने ट्रिगर दबाया और लड़कों की दिलखराश चीखें बुलंद हुई। नीलोफर ने टांगों को निशाना बनाया था। यही अमल उसने दूसरे बाइक पर सवार लड़कों के साथ किया। अब वो पसीना साफ करती गाड़ी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। वो जानती थी यहाँ से आवाज़ आबादी तक पहुँचते पहुँचते वक्त लगाएगी। उसके कदम सुस्त थे। गाड़ी की पिछले नशिस्त पर वो बैठी थी। नेहा ने उसकी हालत देख गाड़ी बढ़ा दी। बच गया कमीना, मगर अगली बार नहीं बचेगा। नीलोफर पलट कर आई थी। नेहा ने उसे सहम कर देखा। डोंट वरी, सब आता है मुझे। नीलोफर हंसी थी। नेहा ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या वो मर गए? नेहा ने डर कर पूछा। नहीं, जिंदा है, बिल्कुल वह मौत का वेट कर रहे हैं। चलो। वह बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर नेहान के लिए बहुत बड़ा धचका था। दोस्ती। वो मुसलसल शूट पर जा रही थी। एजेंसी की तरफ से वो घर की मालकन बन चुकी थी। नेहान से उससे खफा थी, उसने राब्ता नहीं किया। मुझे मिलना चाहिए, नीलोफर सोचते हुए बड़बड़ाई। दोस्त खफा हों तो मनाए जाते, कता तालकी नहीं की जाती। मारू के लफ्ज़ उसे याद आए। अगले दिन उसके सामने कैफ़े में थी, बस उसे घूरे जा रही थी। नीलोफर केक खा रही थी। वो थोड़ी तले हाथ रखकर बरसे से देख रही थी। खाना है तो खा लो, अब यूँ देखकर मेरे पेट में दर्द करोगी। नीलोफर नॉर्मल लहजे में चम्मच मुंह में डालकर बोली। पुर्जे ढिल गए हो गए हैं ना तुम्हारे दिमाग के? वह चंबे से पूछने लगी। क्यों, तुम प्लास लाई हो फिट करने? वो हंसी। नेहा ने उसे कोफ्त से देखा। आगे क्या प्लान है? वो अब की बार उसकी प्लेट पर आगे करके बोली। तुम्हारी प्लेट पर हाथ साफ करने का इरादा है, वो लापरवाही से बोली। नीलोफर, क्या तुम 1 मिनट के लिए संजीदा होगी? वो जिद हुई। नीलोफर ने फ़ोन का साइड बटन दबाया। 10:50 थे। वो चुप हुई। जब 51 हों तो नेहान को देखने लगी। पूरा हो गया 1 मिनट। अब, वो मासूमियत से बोली। नीलोफर, कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिसके बाद सिर्फ पछतावा हो। वो इसको स्वभाव से देखकर बोली। मैं फ़ैसला करने से पहले 100 बार सोचती हूँ, पर जब मैं फ़ैसला कर लूँ, फिर कर लिया। फ़ैसला अब नहीं सोचना क्या क्या होगा क्या नहीं। मैं अपनी बात पर टिकी रहती हूँ। रही बात पछतावा, वो तो सारी उम्र साथ चलता है। खैर, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। वो बैग से कुछ कागज़ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा गई। क्या? नेहा ने हैरत से कागज़ों को देखा, फिर मुस्कुराई। नज़रों में तशक्कुर था। तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, वो इसका हाथ पकड़कर बोली। तो वापस कर दो, वो बेनियाजी से बोली। अब आप इतनी दरियादरी दिखा रही हैं तो रख ही लेती हूँ। वो हंसी। दोनों किसी मौजू पर हंस हंस कर बात कर रही थी। वो वक्त उन्होंने साथ में गुजारा, फिर वापस अपने अपने रास्ते हो ली। इंसान का डर ख़त्म होने की देर है, फिर मज़लूम से कैसे जालिम बनता है ये वक्त ज़ाहिर कर देता है। वो टीवी के सामने बैठी थी जब लाला ने उसके सामने एक एल्बम रखने लगी। वो जूस का गिलास भरकर नीलोफर की तरफ बढ़ाने लगी। वो आम सी लड़की थी, आंखों पर चश्मा, मेकअप के बगैर भी वो खूबसूरत थी। सर पर स्कार्फ था, हाथों के नाखून छोटे छोटे। उसका कद करीबन 5 फुट था। नीलोफर के मुकाबले में वो छोटी थी। ब्रेकिंग न्यूज़, आप लोगों को बताते चलें, स्टेडियम में नौजवान पार्टी के दरमियान झड़प होने पर एक नौजवान को हरीफ ने गोलियां ही मार दी। कातिल की शनाख्त नहीं हो सकती, अलबत्ता मकतूल की जांच हो चुकी है। वो साबिक तहरीकी पार्टी के लीडर सराज सदीकी का छोटा बेटा आज़म सदीकी था। मुबैना तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सराय के मुताबिक वो किसी खातून को छेड़ रहा था। हरीफ ने गैरत में आकर गोली मार दी और फरार हो गया। लाला ने इसके सामने सोफे के साथ टेक लगाकर खड़ी हुई। अफसोस की बात है, कितना जुल्म हो रहा है ना। लाला ने नखवत से टीवी देखा। हाँ, जुल्म की बात नहीं, कभी करम करम लौटते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। नीलोफर ने घूंट भर कर कहा। लाला ने सर को खम दिया। बात सच है, वो कहकर पलट गई। नीलोफर ने फातिहाना मुस्कुराहट उछाली। दूसरी तरफ सदीकी हाउस पर क़यामत बरपा थी। बदरुन निसा धारें मार मार कर रो रही थी। कफन दफन का इंतज़ाम कर लिया गया था। पुलिस तलाश में थी, मगर कोई सुराख हाथ ना आया। तीसरे दिन भारी पुट्टों के साथ गाड़ियां सदीकी हाउस में दाखिल हुई। वो नीली फर थी, काले सूट में, सर पर दुपट्टा, आंखों पर काला चश्मा, पैरों में सफ़ेद चप्पल थे। सब उसे हैरत से देख रहे थे। वो मेहमानों के दरमियान बैठा था जब उसने भीड़ में उसे देखा जो गार्ड के मुहासरे में आ रही थी। मर्द मर्दान खाने में से निकल रहे थे, सबकी नज़रें इस पर थीं। वो बढ़ती गई, फिर सराज सदीकी के सामने गई। अस्सलाम वालेकुम भाबा जान, उसने धीमे लहजे में कहा और सर आगे किया।
انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سقراط سے سلام کرنے کو ہوئی تو وہ منہ پھیر کر چل دیے۔ سراج صاحب کی اشارے سے گھر کا صحن خالی کروا دیا گیا۔ وہ بڑے سے تخت نما بیڈ پر بیٹھے تھے۔ جن کے گھر کا مردان خانہ تھا، جہاں مرد تھے۔ وہ اتنے مردوں میں چل کر آئی تھی، بے خوف و خطر۔ ہاں، وہ مظلوم نہ تھی۔ نیلوفر تخت پر ان کے پاس بیٹھی، درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، کرسیاں قطاروں میں لگی تھیں، میزوں پر پانی کے جگ تھے۔ آج کل شادی سے زیادہ اہتمام تو ماتم میں ہوتا ہے۔ کیسے ہیں ابا؟ وہ نرمی سے بولی۔ وہ چپ رہے، آنسو ان کی قمیض پہ گرے۔ نیلوفر نے دوپٹہ کا کونا ان کے سامنے کیا۔ انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں بوڑھی ہو چکی تھیں۔ میں لینے آئی ہوں آپ کو، اماں کو، رافع کو، وہ ہمت جتا کر بولی۔ رافع، تم سے تھوڑی دیر پہلے اس کا جنازہ اٹھا ہے۔ وہ رونے لگے تھے اور نیلوفر کا جیسے سانس بند ہوا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ کیسے؟ وہ تو ابھی چھوٹا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ نیلوفر نفی میں سر ہلانے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم گری تھی۔ اس کے زانو فرش پر لگے تھے مگر اسے درد کا احساس نہیں ہوا۔ وہ قبر پر تھی جس کی مٹی تازہ تھی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ نیلوفر بے آواز روئی جا رہی تھی۔ خدا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قبر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ نیلوفر، رات ہو گئی ہے، چلو گھر چلیں، خالہ کو تمہاری ضرورت ہے، سامن نرم لہجے میں بولا۔ نیلوفر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا گیا۔ اس نے نیلوفر کو ہاتھ دیا۔ وہ نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی مگر لڑکھڑائی۔ سامن نے اسے بزز پکڑ کر سیدھا کیا۔ سیدھی ہو گئی ہو نا؟ وہ نرمی سے بولا۔ نیلوفر نے تنفس سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر چلنے لگی۔ وہ سارے راستے اس کے پیچھے چلتا رہا، اس کا محافظ بن کر۔ وہ روتی رہی۔ اس کی چپل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر ننگے پیر چلنے لگی۔ سامن نے وہ چپل اٹھائی اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ میری جوتے پہن لو۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ سامن نے جھٹکے سے اس کی کھینچ کر سیدھا کھڑا کیا۔ ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ وہ دبے لہجے میں غرایا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سمجھے؟ دور رہو، تمہاری کوئی حرکت میرے جذبات نہیں بدل سکتی۔ آئی ہیٹ یو، وہ چلائی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، اچھا ٹھیک ہے، بے شک نفرت کرو، ابھی جوتے پہنو، پیر میں کچھ لگ جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ وہ سائڈ سے نکل گئی۔ مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے، تم منافق ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے معنوں سے دن ٹوٹ گئے جب معروف کو قتل کیا گیا تھا۔ اسے طرح سے دیکھتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ نیلوفر کو کچھ چبھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے نکالا تو پین سے خون آنے لگا۔ وہ تیزی سے گیا اور اسے ایک جگہ پر بٹھایا، اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے پیروں تلے باندھا۔ نفرت کرنی ہے کرو، مگر خود کو اذیت مت دو، وہ نرمی سے بولا، مگر مخالف کے تاثرات سخت تھے۔ اماں پلیز بات کریں مجھ سے۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی مگر وہ اس پر بند ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ دروازہ بجا رہی تھی۔ سامن سیڑھیوں کے پہلے زینے پر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا دروازہ نہیں کھولنا۔ نیلوفر رو رہی تھی۔ اس کی ماں اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ نیلوفر سے غلطی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر حال تک نہ پوچھا کہ ماں کیسی ہو۔ وہ کتنی خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ پلٹی، سامن وہیں پر ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف رحم اور ہمدردی تھی۔ نیلوفر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس نے اس کا آہستہ سے ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اتارتا لے آیا۔ وہ اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے پھر پلٹ گیا۔ وہ ساری رات مردان خانے میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس نے موبائل آف کر رکھا تھا۔ آن کیا تو اتنے سارے میسیجز اور کالز تھیں۔ انیتا ٹھاکر اس کو میسج کر رہی تھی۔ 1 بج چکا تھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کا نام دیکھ زامن کا سکون غارت ہوا۔ خوف سے فون گدے پر پھینک دیا، پھر گدے پر گرا، آنکھوں پر بازو رکھے۔ آج اسے نیلوفر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی اور یہ اذیت ناک تھا۔ ایک جھوٹ 1000 بھروسے توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا؟ وہ اس کے سامنے گھومنے لگی۔ آج عرصے بعد اسے دیکھا تھا۔ آج سکون آیا تھا۔ رات پھر دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیب، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آئے۔ نیلوفر سے کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اصل دھچکا اسے تب لگا جب اس نے ابا کے ساری جائیداد زامن کے نام کر دی تھی۔
اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کا حق مارا گیا۔ یہ بات اسے کھل نہیں رہی تھی۔ ایجنسی کا اس پر پریشر تھا۔ وہ شوٹ کرتی رہی، اسے مصروف رہنا تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورت میٹیریل ہے، وہ جیتا بھی کھانے کے لیے، مرنے تک وہ ضرورت مند رہتا ہے۔ نیلوفر بے حس ہوتی جا رہی تھی۔ کال کرتی تو کوئی کال نہ اٹھاتا، ملنے جاتی تو کوئی نہیں ملتا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ شاکنگ خبر آئی کہ اس کی امی ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ نیہان اس کے ساتھ آئی تھی۔ نیہان کی مم نیلوفر کے گھر تھی۔ جس گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی نیلوفر پہچانتی تھی۔ وہ ضامن کی گاڑی تھی۔ ضامن کے ڈرائیور نے تصدیق کی کہ گاڑی کی بریک فیل تھی۔ اس روز وہ سارے رشتے کھو چکی تھی۔ سخرات صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نیلوفر نے جھٹک دیا۔ اسے ثبوت چاہیے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ موت اتفاق نہیں، سازش تھی۔ میکاولی کہتا ہے انسان اتنا ظالم ہے کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج کل ہر جگہ یہی تو ہو رہا تھا۔ زمین کے نام پر سگے قتل ہو رہے تھے۔ 6 ماہ بعد وہ پھر سے انڈسٹری میں لوٹی تھی، مگر ڈائن بن کر۔ وہ کریئر کھاتی جا رہی تھی۔ اس نے انیتا ٹھاکر کو .0 پر لا کھڑا کیا تھا۔ اب وہ کسی اور ایجنسی کے لیے کام کری جو ضامن کے مخالف تھی۔ اس نے ہر مقابلہ جیتا جو ضامن کے خلاف تھا۔ ضامن اب اس سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر نہیں، جن سے محبت ہو ان سے نفرت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ٹاپ پہ تھی، اس کا راج تھا۔ اس نے سب کھو کے جو پایا تھا وہ شہرت تھی۔ اس نے گاؤں میں اپنے نام سے ہسپتال بنوایا۔ وہ لاکھوں میں کھیل رہی تھی، مگر جو اس کے ابا کی زمین تھی اسے وہ چاہیے تھی۔ اس نے انلیگل طور پر کاغذات بنائے اور کورٹ میں کیس لی گئی۔ اس نے ہر وہ کوشش کی جس سے وہ ضامن کو نقصان پہنچے، اور ایسا ہی پیسہ آئے تو طاقت آ جاتی۔ نیلوفر نے وکیل خریدے، شواہد خریدے اور حق سے زیادہ زمین اپنے نام کروا لی۔ ضامن کو اس کے رویے سے ٹھیس اٹھی۔ نیلو اونچائی پر جاتے ہوئے خدا کی طرف جانے والے سارے دروازے بھول گئی تھی۔ یہ سب سے بڑی محرومی تھی، مگر انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، ہر سمت 400۔ اس کے دل پر کب مہر لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ ماضی، وہ کب اکڑوں بیٹھی تھی یہاں تک کہ اذان ہونے لگی۔ اس نے اٹھ کر کبرڈ سے دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ سارے کرنکل کے دوپٹے تھے، کوئی نیٹ کے۔ اس کے پاس کوئی سیدھا دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر لالین کے کمرے کی طرف گئی جہاں رقیہ اور لالین ہوتی۔ دروازے پر دستک دی۔ رقیہ نے دروازہ کھولا۔ اس کا منہ گیلا ہوا تھا، شاید وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لالین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ نیلوفر نے شرمندگی سے انہیں دیکھا۔ مجھے کوئی دوپٹہ چاہیے، وہ نظر ملائے بغیر بولی۔ لالین اٹھی، الماری کی طرف بڑھی، 2-3 دوپٹے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ شکریہ۔ وہ اچک کر واپس اپنے کمرے میں آئی۔ وہ جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ اس نے نماز پڑھی۔ خدا جن سے ہدایت چھین لے ان سے ذکر بھی چھین لیتا ہے۔ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ تنہا نہیں تھی، اسے خدا نے نہیں چھوڑا تھا، بس ڈھیل دی تھی۔ وہ اس کا ذکر نہیں بھولی تھی۔ ہلکے کھلے دروازے سے لالین نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکرا دی۔ ایک موقع۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک موقع انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ایک موقع کسی کی جان بخشوا سکتا ہے۔ ایک موقع کسی کو نئی زندگی دے سکتا ہے، کسی کو بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ اب نیلوفر کو ایک موقع کی تلاش تھی۔ نیلوفر نے اپنی ساری وارڈروب خالی کی اور رقیہ کو دے دی۔ کچھ کپڑے لالین کو دیے۔ وہ سکون سے سوئی تھی اتنے عرصے بعد۔ پہلے وہ ڈر جاتی تھی، اسے لگتا تھا کہ اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی اس کو گرانا چاہتا ہے، مگر اس دن کے بعد اسے لگا صرف یہ اس کا وہم تھا، مگر کوئی اس گھر میں تھا جسے یہ خوشی کھولی نہیں تھی۔ نیلوفر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے کسی کو کال کی۔ مجھ سے مل سکتی ہوں؟ جواب حاصل کر کے کال کاٹ دی۔ یہ کیفے کا منظر تھا جہاں پہ کیوٹ سی ماربل سٹون سے دیوار بنائی گئی تھی۔ جدید طرز کے ڈیزائنز، دروازے، فرنیچر سب نیا تھا۔ سفید ماربل فارمل شرٹ کے ساتھ بلیو فیبر پہنے ہلکے میک اپ میں نیلوفر انیتا کے سامنے تھی۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ شکایت رہی ہے انیتا، حالانکہ میں تمہاری دوست بننا چاہتی تھی۔ نیلوفر نے اپنے سامنے لڑکی کو دیکھا جو زرد رنگ کی ٹی شرٹ تھی، سفید ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ انیتا نے آنکھیں پھیلائی، جیسے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں ان سے دوستی نہیں کرتی، جن کے پہلے سے دوست ہوں، وہ تو نک کر بولی۔ نیلوفر مسکرائی،
میں نے دوستوں کے لیے پرانے دوست نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اطمینان سے استفسار کرنے لگی۔ تم نے میری جگہ لے لی ہے، وہ تنفر سے بولی۔ غلط، تمہیں ریپلیس کیا گیا، نیلو کاٹدار لہجے میں بولی۔ تو منع کر سکتی تھی، وہ ڈٹے رہی۔ آئی ڈونٹ چیز، آئی سمپلی ریپلیس، نیلوفر نے شانے اچکائے۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے نفرت ہے۔ سامن کی آنکھیں آنکھوں پر پہلے ڈال کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ آئی ہیٹ یو فار دس۔ نیلوفر کا موڈ غارت ہوا۔ میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، وہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ یہی تو، وہ ٹیبل بجا کر بولے۔ یہی تو میں اسے سمجھاتی ہوں کہ تم اس کے لیے نہیں ہو۔ خیر، بہت ہی بدقسمت ہو تم، تمہاری جگہ میں ہوتی تو اسے چنتی، وہ کافی کا سپ لے کر بولی۔ تم میری جگہ ہوتی تو اسے منہ تک نہ لگاتی، نیلوفر نے بیزاری سے کہا۔ تو کسے لگاتی؟ اس ڈرائیور کو؟ دیکھو تو کیا ہے اس کے پاس، بس خوبصورت چہرہ، وہ ہنسی۔ نیلوفر نے مٹھیاں بھیجی۔ میں تمہیں دوست نہیں بنا سکتی، وہ اٹھنے لگی۔ میں یہ انا کی جنگ ختم کرنے آئی ہوں انیتا۔ وہ بھی کھڑی ہوئی۔ جنگ دشمنوں سے ہوتی ہے، تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، صرف ایک ایسی لڑکی ہو جو اس کی پسند ہے، جسے میں پسند کرتی ہوں، اور مجھے تم سے نفرت ہے، وہ نفرت سے بولی، چبا چبا کے جملے ادا کیے اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ قاتل ہے وہ، نیلو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرائی۔ تم بھی تو ہو ڈارلنگ، وہ اسے جتاتی ہوئی بولی۔ نیلوفر کا سانس رکا، وہ چلی گئی۔ وہ ضامن کی وکیل تھی۔ نیلوفر سر تھام کر رہ گئی۔ یہ سپاہر کی بات تھی جب لالین کال پر مصروف تھی۔ فارد وہیں سے گزر رہا تھا جب لالین کی آواز اس کے کانوں پہ لگی۔ چچی مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے تصادم نہیں کر سکتی، میں یہاں خوش ہوں، چچا کو جو کرنا ہے کریں، مجھے نہیں چاہیے زمین، فارد نے لالین کو کہتے سنا، پھر اس کی طرف کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، گود میں رسالہ رکھا تھا، فون اس نے ٹیبل پہ رکھا۔ بعض اوقات انسان رشتے بچانے کے لیے بہت بے وقوفانہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ عقب سے فارد کی آواز پہ وہ منڈی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب یہ کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ عورت کو 2 چیزیں کبھی نہیں بخشنی چاہیے، وراثت میں ملا حصہ اور حق مہر، یہ اس کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ویسے میرا کام نہیں بنتا تمہاری زندگی میں دخل دینے کا، مگر جو تم کر رہی ہو وہ بے وقوفی ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ گے؟ وہ ناک سے کوڑ کر بولی۔ فارد اس کے سامنے کرسی پر ٹک گیا۔ آج تم کما رہی ہو، تم پرائی چھت تلے ہو، کل کو یہ کچھ نہ رہا پھر؟ یہ گھر ایجنسی کی طرف سے ہے، کھانے پینے کا خرچہ نیلوفر اٹھاتی ہے، کل کو تم کیا کرو گی؟ ایٹ لیسٹ تمہارے پاس چھت تو ہو، وہ اسے سمجھانے لگا۔ دیکھو، ایک دانا کے طور پر مجھے تم کو نصیحت کر رہا ہوں۔ لفظ دانا پہ لالین نے اسے گھورا کہ کہاں ہے دانائی؟ لڑکی، فوکس کرو، وہ اسے ڈانٹ کر بولا۔ تم چچا کو زمین دو گی، وہ بیچ کھائے گا، جوئے میں اڑا دے گا، پھر تمہیں اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ ہاتھوں کو بھی حرکت دے رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ جوا کھیلتے ہیں؟ لالین نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مطلب سچ میں کھیلا ہے؟ تکا مارا تھا میں نے، جگہ پہ لگا، وہ ہنسا۔ پورے مسخرے ہو تم، وہ گھور کر بولی۔ تم تو نمونو ہی ہو، ملکہ فساد، وہ چڑھ کر بولا اور اٹھ گیا۔ کہیں میری زمین پر تمہاری نظر تو نہیں؟ وہ شریر پن سے بولی۔ ملکہ ایرس، مجھے پلیز اپنی سونے کی زمین دے دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ ہنسی۔ اس دن کے لیے سوری، وہ نرمی سے لی۔ کوئی نہیں، وہ بات ہوا کی نظر کرتا چلا گیا۔ وہ تعصب سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ رقیہ، لالین اور فارد اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب نیلوفر دروازے سے داخل ہوئی۔ السلام علیکم، لالین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سر کو خم دے گی۔ کھانا کمرے میں لاؤں یا آ رہی ہیں آپ؟ رقیہ نے اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ پوچھا۔ بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیں، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ انہیں کیا ہوا؟ لالین نے حیرت سے پوچھا۔ فارد کو بے چینی ہوئی۔ رقیہ باجی، کیا میں کچن یوز کر سکتا ہوں؟ فارد نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ رقیہ اور لالین دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور، وہ شانے اچکا کر بولی۔ ٹھیک، وہ کرسی سے اٹھا کچن کی طرف گیا۔ وہ کیبنٹ کھول رہا تھا۔ اس نے فریج سے دودھ کی بوتل نکالی، چولہے پہ دیج کی رکھی، اس میں الائچی ڈالی، تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور چینی پتی ڈالی۔ کچھ منٹ اسے صحیح ابال آنے کے لیے چھوڑا، تب لالین اندر آئی۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ مہک کر اندر تک محسوس کرتے ہوئے بولی۔ چشمش اچھا ہوا تم آ گئی، ابھی تمہیں ہی آواز دینے لگا تھا۔ وہ چائے چھاننے لگا۔ کیوں؟ وہ ایک کپ اپنا بھی آگے رکھ کر بولی۔ فارد نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔
صرف ایک کپ پلیز، وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔ مس نیلوفر کو یہ چائے دے آؤ، وہ ٹریس کو پکڑاتے بولا۔ خود کیوں نہیں جا کر دے دیتے، وہ برا مان کر بولی۔ اچھا نہیں لگتا، تم چلی گئے تو اچھا لگے گا انہیں، مت بتانا میں نے بنائی ہے چائے، وہ سادگی سے بولا۔ چائے میں کچھ ملایا تو نہیں ہے نا، وہ ذرا اوپر ہو کر بولی۔ ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، وہ گلا کھنکار کر بولی۔ جاؤ بھی، چائے ٹھنڈی کرو گی، وہ اسے ڈانٹ کر بولا۔ گرم کر لینا نا، وہ ہنسی۔ پلٹی، میرے حصے کی چائے پی تو مار ڈالوں گی، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ بھائی، وہ شائستگی سے بولا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک دے کر اس نے اندر جھانکا۔ نیلوفر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھی تھی۔ یس پلیز، نیلوفر نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔ وہ اندر آئی۔ بیڈ کے پاس ٹیبل پر اس نے کپ رکھا اور نیلوفر کو دیکھا جو مصروف تھی۔ نیلوفر نے چائے کی مہک کو محسوس کیا۔ تھینکس سویٹی، ابھی مجھے طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ نیلوفر نے جلدی سے گھونٹ بھرا اور خوشگوار سانس اندر کھینچا۔ واؤ، آج تو کافی اچھی چائے ہے، اس نے دوبارہ گھونٹ لیا۔ فارد نے بنائی ہے؟ لالین نے استفسار کیا۔ نیلوفر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لالین مسکرائی۔ نیلوفر کے گال تپکنے لگے۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ آپ کا کام کریں، فری ہوئیں تو پھر شوٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ لالین اٹھنے لگی۔ میں نے کینسل کر دیا لالین، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی۔ لالین حیرت سے پلٹی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف آئی۔ میں تھک گئی ہوں بھاگ بھاگ کر، میرے جوتے گھس گئے، سب من چاہا پا لیا مگر سکون نہیں ہے، اس لیے میں یہ سب چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی۔ وہ اب لالین سے سب راز و نیاز کر رہی تھی، جبکہ دروازے کی اوٹ میں کوئی قدم رکھے اب سیڑھیاں اتر رہے تھے، شاید وہ باتیں سن چکے تھے۔ سامن اس وقت ایک ایڈ شوٹ کر رہا تھا جب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ کال سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی کے کان میں کچھ کہتا گارڈز کی سربراہی میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ فینز اس سے سیلفی مانگ رہے تھے مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گھر چلو، اس نے حکمانہ لہجے میں کہا، پھر تھوڑی مسلنے لگا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اپنے محل نما گھر میں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا امیرہ کے کمرے میں گیا۔ وہاں پہ ڈاکٹر موجود تھا، صدیقی صاحب اور بدرالنساء بھی وہیں تھے۔ امیرہ کے ہاتھ پہ ڈرپ تھی، اس نے زہر پی لیا تھا۔ سامنے نے ہارے ہوئے قدم اس کی طرف اٹھائے، وہ ادکھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، اس نے دھیرے سے کہا۔ بدرالنساء سامن کی طرف بڑھی۔ دیکھو نا سامن، یہ بے وقوف، اس نے کیا کیا؟ بدرالنساء روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی صاحب کو دوائیں لکھ کر چلا دے رہا تھا، ڈاکٹر چلا گیا۔ مام ڈیڈ، آئی نیڈ سم پرائیویسی، سامن نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ سکرات صاحب نے تندہی سے اسے دیکھا۔ بدرالنساء خاموشی سے باہر چلی گئی۔ سامن دروازے کی طرف بڑھا، کنڈی لگائی۔ ٹیبل پر امیرہ کا فون تھا۔ سامن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لاک کھولا۔ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر میں سامن کھوج لگا چکا تھا، مسئلہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے امیرہ کی نازیبہ تصویر اسے بھیج کر دھمکایا تھا۔ سامن نے امیرہ کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کے فون سے نمبر اور تصویر اپنے نمبر پر بھیج کر کسی کو کال کرنے لگا۔ جو تصویر بھیجی ہے اسے اٹھا لاؤ، اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ وہ پھر اس کی طرف آیا۔ اگر تم مجھ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ہمدردی والے لفظ بولوں گا تو تم غلط ہو۔ اگلی بار کوشش کرنی ہوئی تو بتانا، میں خود تمہیں زندگی سے آزاد کروا دوں گا۔ اس نے آزادی دی تھی کہ بوائے فرینڈس بناؤ اور انہیں تصاویر بھیجو۔ دیکھ لیا نا نتیجہ، پتہ ہے اے آئی کا دور ہے بٹ نہیں، صحیح کہتے ہیں، اور جتنا کم عقل کوئی نہیں ہے۔ وہ اس پر غرا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا، اپنے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے تھا، پیروں میں کھیڑیاں پہنے۔ وہ خرم کے ساتھ گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پنڈلی کے ساتھ پستول باندھا۔